سوال: کس آدمی کو قرآن پڑھنے سے 10 لعنتیں ملتی ہیں؟ جواب: جس شخص نے کسی ظالم کے سامنے اس لیے قرآن پڑھا کہ اس سے کوئی مالی فائدہ حاصل ہو تو اس کو ہر حرف کے بدلے 10 لعنتیں ملتی ہیں۔ سوال: کیا خواتین اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، خواتین اپنے گھر میں ایک مخصوص جگہ پر اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ سوال: دجال کے ساتھی لڑکی کا کیا نام ہوگا؟ جواب: دجال کی ساتھی لڑکی کے نام لائبہ ہوگا۔ سوال: کیا اللہ کی راہ میں چھپ کر دینا چاہیے؟ جواب: اگر تم اللہ کی راہ میں ظاہر کر کے خرچ کرو تو وہ خوب ہیں اور پوشیدہ دو تو وہ تو خوب تر ہیں۔ سوال: قرآن پاک کے کل نقطوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: 1,05,684۔ سوال: سود کھانا اسلام میں حرام ہے، بتائیں سود کے گناہ کے کتنے حصے ہیں؟ جواب: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کے گناہ 70 حصے ہیں، ایک معمولی سا حصہ یہ ہے کہ اس کا گناہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنی ماں سے ہم بستری کرے۔ سوال: جس طرح قرآن مجید کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے، کیا حدیث کی کتاب کو چھونے کے لیے بھی وضو ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوتی تو آپ علیہ السلام کیا فرماتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، جب تم مجھ سے روٹھ جاتی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میری کل کائنات مجھ سے روٹی ہوئی ہیں۔ اللہ۔ سوال: فرشتوں کو معصوم کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں گناہ کرنے کی طاقت نہیں رکھی۔ سوال: کس نبی کا 65 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال: جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ سوال: اگر کسی کپڑے پر خون لگا ہو اور اسے اچھی طرح دھونے کے بعد بھی اس کا نشان ختم نہ ہو تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تیرا اس پر اچھی طرح پانی بہانا کافی ہے۔ سوال: کیا بے ہوش ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: نہیں۔ سوال: وہ کون سا مقام ہے جہاں سے جنت کی سارے نہریں بہتی ہیں؟ جواب: جنت الفردوس۔ سوال: کی آنکھوں میں سرما لگا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں، سرما لگانا سنت عمل ہے۔ سوال: غار ثور پر کس پرندے نے گھونسلہ بنا دیا تھا؟ جواب: کبوتر نے۔ سوال: اگر اللہ رب العزت پر کامل یقین ہو تو کیسے رزق آتا ہے؟ جواب: حدیث میں ہے کہ جب تم اللہ پر کامل یقین رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ سوال: حقوق العباد کیا ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ جواب: حقوق العباد وہ ذمہ داریاں ہیں جو انسانوں پر ایک دوسرے کے لیے عائد ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے وہ کامل مومن نہیں۔ سوال: کیا کافر کو مسلمان یا مسلمان کو کافر کے ساتھ دفن کیا جا سکتا ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: مردہ تو بے جان ہوتا ہے، پھر اس سے قبر میں سوال و جواب کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب: انسان کے جسم سے جو روح نکالی جاتی ہے، سوال و جواب کے وقت وہ روح مردہ شخص کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے، جس سے وہ شخص جان والا ہو کر جواب دیتا ہے۔
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت کب دی؟ جواب: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑے کے گوشت کھانے کی اجازت فرما دی۔ سوال: قبر میں میت کو دفنانے کے بعد سرانے کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھنی چاہیے؟ جواب: سورۃ البقرہ کا اول رکوع پڑھتے ہیں۔ سوال: میت کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: سورۃ البقرہ کی آخری رکوع پڑھنی چاہیے۔ سوال: وہ کون سی دو جگہیں ہیں جہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا؟ جواب: دو جگہیں ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہیں جہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں شہروں کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت کرائیں گے۔ جب دجال مکہ یا مدینہ کی طرف بڑھے گا تو فرشتے اس کا چہرہ دوسری طرف موڑ دے گا۔ سوال: دنیا کے اندر جنت تعمیر کرنے والا شداد تو مشہور ہی ہیں، بتائے ایک اور شخص نے بھی دنیا میں جنت بنائی تھی، اس کا نام کیا ہے؟ جواب: اس کا نام حسن بن صبا ہے جو ایک عیسائی تھا۔ سوال: کیا کافروں کے میلے میں مسلمانوں کا شریک ہونا جائز ہے؟ جواب: جائز نہیں۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جس کو گھر میں پالنے سے انسان دولت مند ہو جاتا ہے؟ جواب: کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جس کو پالنے سے کبھی گھر میں غربت نہیں آتی، کیونکہ کبوتر دانہ ڈالنے والے کو ہمیشہ دعائیں دیتا رہتا ہے، اور جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر میں کبھی جنات نہیں آتے۔ سوال: فاسق کسے کہتے ہیں؟ جواب: فاسق اسے کہتے ہیں جو علانیہ گناہ کبیرہ کرتا ہو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کے دوران کون لوگ سیٹیاں بجاتے تھے؟ جواب: ابن جریر نے بحوالہ سعید بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کے دوران قریش آپ کے سامنے آ جاتے، آپ علیہ السلام سے ٹاٹا کرتے، سیٹیاں اور تالیاں بجاتے۔ سوال: کس طرح جمائی لینے سے شیطان خوش ہوتا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو نماز میں جمائی آئے تو پہلے روکے، کیونکہ اس وقت شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جمائی کے وقت ہاں ہاں نہ کہو، کیونکہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ سوال: کیا رشتہ داروں کو صدقہ دینا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، بالکل جائز ہیں۔ سوال: وہ کون سی لکڑی ہیں جو شیطان کو پریشان کرتی ہیں؟ جواب: مسواک کی لکڑی۔ سوال: دنیا کی لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: قریب کی چیز۔ سوال: ایک انسانی جسم میں کتنے مسام یعنی جلد کے سوراخ ہوتے ہیں؟ جواب: تقریباً 50 لاکھ۔ سوال: وہ کون سی قومیں ہیں جنہوں نے سچ کہا پھر بھی جہنم میں گئی؟ جواب: یہود و نصارا۔ سوال: اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہیں یا نہیں؟ جواب: جی ہاں، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہیں۔ سوال: آسمانی کتاب زبور کی سب سے چھوٹی سورت قرآن مجید کی کس سورت کے برابر ہے؟ جواب: سورۃ النصر کے برابر۔ سوال: دنیا میں وہ کون سی جگہ ہیں جہاں ایک سال میں 13 مہینے ہوتے ہیں اور اب وہاں 2017 چل رہا ہے؟ جواب: اس وقت دنیا میں سال 2025 ہے، مگر دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں آپ ٹائم ٹریول کر کے پیچھے کی جانب چھلانگ لگا سکتے ہیں۔ یہ ہے افریقی ملک ایتھوپیا، جہاں اس وقت 2017 چل رہا ہے۔ یہاں کیلنڈر مختلف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب 500 عیسوی میں کیتھولک چرچ نے کیلنڈر میں تبدیلیاں کی تو ایتھوپیا کے آرتھوڈکس چرچ نے اسے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔
سوال: کیا مکروہ سے ہدیہ لینا جائز ہیں؟ جواب: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی کسی کو قرض دے تو پھر قرض لینے والے سے کوئی ہدیہ قبول نہ کرے۔ سوال: کیا اللہ رب العزت کی 99 نام حفظ کرنا جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہیں؟ جواب: جی ہاں، بالکل۔ سوال: اگر نماز میں فون کی گھنٹی بج جائے تو اٹھا کر بند کر سکتے ہیں؟ جواب: اگر بہت زیادہ شور ہو اور نمازیوں کی توجہ ہٹ رہی ہو تو بند کرنا جائز ہے، ورنہ نہیں۔ سوال: کس اسلامی ملک میں ریلوے کا نظام موجود نہیں؟ جواب: افغانستان میں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس طرح بہترین معلوماتی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابھی تو جنرل نالج اور کوئز کا سلسلہ شروع ہے، اس کے بعد اسلامک واقعات، کہانیاں، معلوماتی انفارمیشن، بہترین ناولز، بچوں کی کہانیاں، ٹوٹکے اور عضو تناسل کی مسائل، عورتوں کے مسائل، جنسی مسائل اس چینل پر شیئر کیے جائیں گے، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں گھنٹی کو دبائے رکھیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔